اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اول بیت وضع للناس الى آخرہ صدق اللہ مولانا العظیم الصلاۃ والسلام علیک سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک سیدی یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ دس رمضان المبارک کو نبی علیہ السلام نے مکہ شریف کو فتح فرمایا، اس پر میں گفتگو نہ کر سکا۔ آج چند باتیں اس حوالے سے آپ کے گوش گزار کرنا چاہ رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں فرماتا ہے ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکہ، بے شک سب سے پہلا لوگوں کے لیے جو گھر بنایا گیا ہے وہ مکہ شریف ہے۔ مبارکہ وہ مکہ شریف برکت والا ہے، وہدی للعالمین اور جہانوں کے لیے ہدایت ہے۔ فیہ آیات بینات مقام ابراہیم، اس میں نشانیاں ہیں جن میں مقام ابراہیم بھی ہے۔ ومن دخلہ کان آمنا، اور جو اس مکہ شہر میں داخل ہو جاتا ہے وہ امن میں آ جاتا ہے۔ یہ سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 96 اور 97 کا کچھ حصہ میں نے آپ کے سامنے پڑھا ہے۔ مکہ شریف یعنی کعبہ شریف اس دنیا میں سب سے پہلا مقدس گھر ہے جو اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں کی ہدایت کے لیے وضع فرمایا۔ فرشتوں نے سب سے پہلے بنایا، اس کے بعد یہ بعد دیگر مختلف انبیاء کرام علیہم السلام نے اس کی تعمیر فرمائی، اور آخر میں جد الانبیاء حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے اس کی تعمیر فرمائی۔ اللہ پاک فرماتا ہے اس کو تو ہم نے جہانوں کی ہدایت کے لیے بنایا، لیکن شومی قسمت کہ مکے والے لوگوں نے اس کے اندر 360 بت پتھروں کے گھڑ کے رکھ دیے۔ خدائے واحد کی بجائے ان صنم قدوں کی پوجا پاٹ ہوتی تھی۔ اللہ رب العزت نے اپنے اس مقدس گھر کو ان آلودگیوں سے پاک اور مبرہ کرنے کے لیے اپنے محبوب علیہ السلام کا انتخاب فرمایا۔ رب ذوالجلال کے پیارے حبیب علیہ السلام نے سب سے پہلے جو خطبہ ارشاد فرمایا تھا توحید کا، وہ توحید کا خطبہ کوہ صفا کی پہاڑی پہ کھڑے ہو کے نبی علیہ السلام نے بیان فرمایا تھا۔ یہ ابتدا تھی یہاں پر اسلام کو پھیلانے کی اور کفار مکہ کی ان آلودگیوں سے کعبہ شریف کو پاک کرنے تھی۔ لیکن ہائے صد افسوس کہ وہ ہستی جو اس سے پہلے اپنے حسن اعمال اور حسن سیرت کی وجہ سے اپنی قوم کی تارہ بنی ہوئی تھی، اور ان کے امانت و دیانتداری کی وجہ سے جو قوم ان کو صادق اور امین کے لقب سے پکارا کرتی تھی، آج وہ جان کی دشمن بن گئی جب نبی علیہ السلام نے توحید کا سب سے پہلے خطبہ ارشاد فرمایا۔ یہ اعلان نبوت سے لے کر فتح مکہ یعنی 8 ہجری تک یہ 21 سالہ دور نبی علیہ السلام اور صحابہ کرام علیہم الرضوان کے لیے بہت ہی صبر آزما اور کٹھن مشکل کے لمحات تھے۔ لیکن جو کفار مکہ کی طرف سے، مشرکین کی طرف سے راستے میں تکلیفیں مصیبتیں کھڑی کی گئیں، ان سرفروشان اسلام کے جذبے اللہ پاک نے جو بلند فرما دیے۔ اس ایک مختصر سے عرصے کے اندر نبی علیہ السلام کی جد و جہد اور صحابہ کرام کی قربانیوں نے عرب کے دور دور جزیروں تک اسلام کے نور کو پھیلا دیا، حتیٰ کہ
فتح مکہ سے کچھ عرصہ پہلے خالد بن ولید اپنی عسکری طاقت سے لشکر اسلام کو ناقابل تلافی نقصان پہنچانے کے لیے پیش تھا۔ آج وہ خالد بن ولید شمع مصطفیٰ کے اوپر قربان ہونے کے لیے پروانہ وار گرتے تھے۔ ماہ رمضان المبارک کی 10 تاریخ ہے اور ماہ رمضان کی بابرکت گھڑیاں ہیں۔ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وبارک وسلم اپنے صحابہ کرام کے ساتھ مدینہ پاک سے چلتے ہیں مکہ کی طرف۔ 8 ہجری ہے، 10 رمضان المبارک ہے اور مبارک رمضان المبارک کی گھڑیاں ہیں، روزے رکھے ہوئے ہیں۔ کیا شان ہے صحابہ کرام کی کہ روزے رکھ کے بھی انہوں نے بڑی بڑی فتوحات کی ہیں۔ بدر فتح کیا تو وہ بھی ماہ رمضان میں ہی کیا تھا، وہ 2 ہجری تھی، اور مکہ کو فتح کیا ہے تو وہ بھی ماہ رمضان ہے، روزے رکھے ہوئے ہیں۔ یہ 8 تاریخ ہے۔ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وبارک وسلم پوری شان و شوکت کے ساتھ 10,000 کا لشکر جرار لے کر مکہ کی طرف آئے۔ حضرت ابو سفیان جو پیش تھا نبی پاک علیہ السلام کے دشمنوں میں، آج اسلام کی طاقت دیکھ کر وہ لشکر اسلام مکے میں داخل ہونے سے پہلے ہی کلمہ پڑھ کے مصطفیٰ کا غلام بن جاتا ہے۔ یہاں پر ایک بات میں عرض کرتا چلا جاؤں، ایک ہوتا ہے دین اور ایک ہوتا ہے وطن۔ قوم جو ہوتی ہے وہ وطن سے نہیں ہوتی، بلکہ قوم کس سے بنتی ہے؟ دین سے بنتی ہے۔ آج ہم کہتے ہیں جی ہم اپنی ریاست کو بچائیں، اپنے ملک کو بچائیں، ایسی بات نہیں ہے۔ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی ہجرت مدینہ اور فتح مکہ ہمیں یہ سبق عطا فرماتا ہے کہ دین کو بچاؤ، اگر دین بچ گیا تو وطن بھی بچ جائے گا۔ اگر وطن کو بچانے کی کوشش کرو گے، دین کو چھوڑو گے، نہ وطن تمہارا ہے نہ دین، تو پہلے ہی تم چھوڑ بیٹھے۔ آج ہم وطن تو کرتے ہیں، لیکن حقیقت میں یہ وطن ہمارا نہیں ہے، اس لیے کہ ہمارے پاس آزادی نہیں ہے۔ اقبال فرماتے ہیں دین ہاتھوں سے دے کر اگر ملت ہو آزاد، ہے ایسی تجارت میں مسلمان کا خسارہ۔ اگر تم اپنے ہاتھوں سے دین دے دو تو ملت تمہیں مل بھی جائے تو اس تجارت کا کچھ تمہیں فائدہ نہیں ہے، اس لیے کہ تم اوروں کے غلام بن کر رہو گے، تمہیں اپنی زندگی گزارنے میں آزادی حاصل نہیں ہوگی۔ ملک ہاتھوں سے جاتا ہے تو جائے تو احکام حق سے نہ کر بے وفائی۔ ملا کو جو ہند میں ہے سجدے کی اجازت، ناداں یہ سمجھتا ہے کہ آزاد ہے اسلام، کہ مسلمانوں کے اس خطے کے اندر اگر سجدہ کرنے کی اجازت ہے تو یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہمیں آزادی ہے۔ آزادی ایسے نہیں ہوتی، آزادی یہ ہوتی ہے کہ تم ہر شعبے کے اندر آزاد ہو، اپنی عبادت و ریاضت کے اندر اور تمام معاملات کے اندر اللہ رسول کی مرضی کے مطابق تم فیصلے کرو اور ان کے مطابق زندگی گزارو، اس کو آزادی کہا جاتا ہے۔ بہر صورت رسول کائنات صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے وطن کو چھوڑ دیا تھا، لیکن دین کو جب کفار مکہ کی تکلیفوں نے، مصیبتوں نے اور ان کی سرکشیوں نے اضافہ کیا تو نبی پاک علیہ السلام نے دین کا سودا نہیں کیا تھا، بلکہ مکہ کو چھوڑ کے آپ مدینہ کی طرف چلے گئے تھے۔ بتا دیا تھا کہ دین کو نہ چھوڑنا، وطن تمہیں چھوڑنا پڑے تو چھوڑ دینا، لیکن اس دین میں اتنی طاقت ہے کہ اگر وطن کو چھوڑ کے دین کے ساتھ لگ کے چلے جاؤ گے، وہ دین ایک وقت ایسا آئے گا کہ اسی خطے کو پھر تمہارا وطن بنا دے گا۔ پھر ایسا ہی ہوا۔ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وبارک وسلم 10 رمضان المبارک کو چلے تھے مدینہ پاک سے مکہ کی طرف۔ 20 رمضان المبارک تھی، نبی پاک علیہ السلام شان و شوکت کے ساتھ تشریف لائے۔ دائیں طرف ابو بکر صدیق تھے اور بائیں طرف اسید بن حضیر اور زید بن حارثہ، یہ غلام ہیں۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو دین کے ساتھ غلام لگ جائے، اسلام اسے کیا شان شوکت عطا کرتا ہے۔ آج حضور علیہ السلام کے بائیں طرف ان کو چلنے کی یہ سعادت نصیب ہو رہی ہے۔ پورا مکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی دید کے شوق کے لیے امڑ آیا۔ مکے کی گلیاں بھر آئیں، یہ صحن، دلان، چھتیں مکہ کے لوگوں سے بھری ہوئی ہیں۔
کشان نبوت صلی اللہ علیہ وبارکہ وسلم کا دیدار کرنے کے لیے اور زیارت کرنے کے لیے سراپا شوق سے اپنی آنکھیں بچھائے ہوئے ہیں، لیکن مصطفیٰ کریم علیہ السلام جب مکہ شریف میں داخل ہوئے، فاتحانہ شان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان کے اوپر اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے ترانے تھے، اور نگاہوں کو جھکایا ہوا تھا، اور اپنی پیشانی مبارک اونٹنی کے پلان کی جو سامنے والی لکڑی ہے، یوں آپ نے اپنے ماتھے کو جھکا کے مکہ میں داخل ہوئے ہیں۔ جب لوگ علاقے فتح کرتے ہیں تو کس شان و شوکت سے وہ جاتے ہیں، ڈھول ڈھمکے ہوتے ہیں، پتہ نہیں کیا سے کیا ہوتا ہے، لیکن نبی پاک علیہ السلام نے کوئی اس طرح کا وہاں پر مظاہرہ نہیں کیا، بلکہ عاجزی کر کے داخل ہوئے کہ اللہ اگرچہ آج میں نے مکہ کو فتح کر لیا، لیکن میں تکبر نہیں کرتا، غرور نہیں کرتا، بلکہ تیرے آگے اپنی پیشانی کو جھکا کے عاجزی کا میں اظہار کر رہا ہوں۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے ہمیں یہی سبق عطا فرمایا، جتنی بھی شان و شوکت مل جائے تکبر اس مالک کے آگے نہیں کرنا، عاجزی چلتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کے لیے 20 رمضان المبارک نے کعبے نے حضور کے استقبال اور مصطفیٰ کے صحابہ کے استقبال کے لیے اپنے فتح کے دروازے کھول دیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاتحانہ شان سے داخل ہوئے، آپ علیہ السلام کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی، 360 بت انہوں نے نصب کیے ہوئے تھے کعبہ شریف کے دائیں بائیں اور کعبے کے اوپر۔ حضور علیہ السلام پڑھتے قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا، ہر ایک بت کی طرف اشارہ کرتے چلے جاتے، وہ بت گرتا چلا جاتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اشارہ کرتے چلے جاتے، وہ بت چھڑی لگاتے، کیا لگاتے؟ چھڑی میں یہ طاقت تھی، فرمایا حق آ گیا اور باطل چلا گیا۔ چھڑی کے ذریعے سے ان سارے بتوں کو پاش پاش کیا، گرا دیا۔ یہ کچھ دن پہلے اس پر میں نے نہیں لگایا تھا، ہاتھ نہیں لگایا تھا، اگر ہاتھ لگا دیتے تو چونکہ جو بت ہیں نا وہ عذاب کے لائق ہیں، وہ جہنم کے لائق ہیں، اور جس کو مصطفیٰ کے ہاتھ مس کر جائیں اس کو جہنم کی آگ نہیں جلا سکتی۔ اس لیے حضور نے ہاتھ نہ لگائے بلکہ کیا لگائی؟ چھڑی لگائی۔ قربان جاؤں ان ہاتھوں کی عظمت پر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کو فتح فرمایا، سارے لوگوں کو بلایا، امنڈ آیا پورا مکہ، فرمایا بتاؤ آج میں تمہارے ساتھ کیا سلوک کرنے والا ہوں، آج میں تمہارے ساتھ کیا سلوک کرنے والا ہوں؟ سبھی کہتے ہیں ہم تو بھلائی کی ہی توقع رکھتے ہیں، آپ بڑے کریم ہیں، بڑے مہربان ہیں، شفیق ہیں۔ ان کو معلوم تھا کہ جب اس محبوب نے کوہ صفا کی پہاڑی پر توحید کا پہلا خطبہ دیا تھا، ہم ان کے جانی دشمن بن گئے تھے۔ رؤسائے مکہ کی بیگمات سارا دن جنگل سے کانٹے چنتی ہیں اور راستے میں بچھا دیتی ہیں۔ جب محبوب دو جہاں علیہ السلام سحری کے وقت کعبہ کی طرف اپنی جبین کو اللہ کے ہاں جھکانے کے لیے چلتے ہیں، راستے میں کانٹے بچھے ہوتے تھے۔ انہیں معلوم تھا ہم نے یہ نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ سلوک کیا ہے، لیکن اس کے باوجود کہتے ہیں کہ اے محمد ہمیں امید ہے کہ آپ مہربانی فرمائیں گے، آپ بڑے کریم ہیں، بڑے شفیق ہیں، مہربان ہیں۔ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج میں تمہیں وہی کہتا ہوں جو یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کہا تھا، لا تثریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم وہو ارحم الراحمین اذهبوا وانتم الطلقاء، فرمایا جاؤ میں نے آج تم کو معاف کر دیا، میں نے تمہیں جو جان کے دشمن تھے مصطفیٰ نے ان کو معاف کر دیا۔ تو جو دل میں عشق مصطفیٰ سجا کے محبت مصطفیٰ بٹھا کے کلمہ پڑھ کے ان کی غلامی میں آ جائے مصطفیٰ، اس کے اوپر کتنا کرم فرمائیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی سچا غلام بن جائے پھر مصطفیٰ کریم علیہ السلام نوازتے کتنا ہے۔ بہر صورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے مکہ شریف کو فتح فرمایا، طواف فرمایا، اور آپ نے آب زمزم پیا، حجر اسود کو بوسہ دیا۔ حجر اسود کے بارے میں نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ جو حجر اسود ہے اللہ پاک
نے جب اتارا تھا یہ دودھ سے زیادہ سفید تھا، دودھ سے زیادہ کیا تھا؟ سفید تھا، اور اس کی روشنی بہت دور دور تک تھی، لیکن فسودت ہو خطایا بنی آدم، یہ بنی آدم کی خطاؤں نے اسے کالا کر دیا ہے، اس لیے کہ جو اس کو چومتا ہے یہ اس کی خطائیں چوس لیتا ہے۔ حجر اسود اس کی خطاؤں کو کیا کرتا ہے؟ چوس لیتا ہے۔ وَلِسَانُ يَنْطِقُ بِهِ، اللہ پاک نے اس حجر اسود کو ایک زبان بھی عطا فرما رکھی ہے، لہو عینان یبصر بہما، اور اس حجر اسود کو اللہ پاک نے دو آنکھیں بھی عطا فرما رکھی ہیں، جو اس کا سلام کرتا ہے، یعنی دور سے اس طرح استلام کرتا ہے یا اس کو بوسہ دیتا ہے، کل قیامت کے دن اس اپنے چومنے والے کو، سلام کرنے والے کو پہچانے گا بھی، اور اللہ کے ہاں اس کی گواہی بھی پیش کرے گا۔ اس کی کیا کرے گا؟ اس کا مطلب ہے کہ حجر اسود گناہوں کو کیا کرتا ہے؟ گناہوں کو چوس لیتا ہے، بندے کو جراثیموں سے کیا کر دیتا ہے؟ جراثیموں سے پاک صاف کر دیتا ہے۔ حجر اسود کو جراثیم لگتے نہیں ہیں، بلکہ حجر اسود جراثیموں کو کیا کرتا ہے؟ کھینچ لیتا ہے، جراثیم نکال دیتا ہے بندے کے جسم سے۔ اور ایک روایت میں ہے نبی پاک صاحب الولاق صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حجر اسود اللہ کا دایاں ہاتھ ہے زمین پر، حجر اسود یمین اللہ علی الارض، یہ اللہ کا دایاں ہاتھ ہے۔ زمزم کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ماء زمزم لما شرب له، فرمایا یہ جو زمزم ہے جس مقصد کے لیے پیا جائے اللہ وہ مقصد پورا فرما دیتا ہے۔ ایک روایت میں جو ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کہ یہ جو زمزم ہے یہ ساری کائنات کے پانیوں سے بہترین پانی ہے، فیہ طعام و فیہ شفا، فرمایا اللہ نے اس میں غذا بھی رکھی ہے اور اس میں شفا بھی رکھی ہے۔ اور دوسری روایت میں ہے کہ زمزم برکت والا پانی ہے، اس میں غذا بھی ہے اور اس میں شفا بھی ہے۔ اور عبداللہ بن عباس کی حدیث میں ہے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ہر دن پروردگار کعبے کے اوپر 120 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ کعبے پر کتنی رحمتیں آتی ہیں؟ 120 رحمتیں ہر روز کعبے کے اوپر نازل ہوتی ہیں۔ 60 رحمتیں جو کعبے کا طواف کرتے ہیں ان کے اوپر نازل ہوتی ہیں، اور 40 رحمتیں جو کعبے کی طرف چہرہ کر کے نماز پڑھتے ہیں ان پر نازل ہوتی ہیں، اور 20 رحمتیں جو کعبے کو دیکھنے والے ہیں ان کے اوپر نازل ہوتی ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ کعبے میں کیا ہے؟ شفا ہی، بولیے کعبے میں شفا ہی شفا ہے، برکت ہی۔ میں نے آپ کو قرآن مجید کی آیت کریمہ سنائی بے بکاتہ مبارکہ، خدا پڑھ لینا، مبارکہ وہدی للعالمین۔ اللہ فرماتا ہے کعبہ کیا ہے؟ برکت والا ہے۔ کعبہ کیا ہے؟ اور حضور کا فرمان بھی آپ کو سنایا، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ حجر اسود گناہوں کو چوستا ہے، اور اسی طرح زمزم یہ برکت والا پانی ہے، اس کے اندر بھی اللہ پاک نے کیا رکھی ہے؟ اچھا انگریز کہتا ہے یہ گولیوں کے اندر، دوائیوں کے اندر، ٹیکوں کے اندر یہ شفا ہے، انگریز کہتا ہے نا۔ ایک ہے انگریز کہے کہ اس دوائی میں کیا ہے؟ شفا ہے، اور ایک بات ہے اللہ کہے کہ اس فلاں چیز میں شفا ہے۔ بتاؤں بات کس کی سچی ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بات سچی، مصطفیٰ کریم لہ التحیۃ و تسلیم کی بات بھی سچی۔ لیکن آج عجیب دور آ گیا، پرفتن دور آ گیا کہ انگریز جو کہیں اس کے اوپر تو لوگوں کو یقین ہے، لیکن جس کے بارے میں اللہ کہے اس کے بارے میں یقین نہیں ہے۔ اگر تو یقین ہے کہ کعبے میں شفا ہے اور آب زمزم میں شفا ہے تو پھر بند کرنے کا کیا مقصد؟ وہاں پر وقفہ کرنے کا کیا مقصد؟ اور اللہ فرما رہا ہے من دخلہ کان آمنا، جو کعبے میں داخل ہو جاتا ہے وہ امن میں آ جاتا ہے۔ جو کعبے میں آ جاتا ہے کس میں آ جاتا ہے؟ تو اس کا مطلب تو پھر یہی ہے کہ جسے ڈر ہے وہاں پر کہ جراثیم لگے گئے، وہاں پر بیماری آئے گی، اس کو اللہ کے فرمان پر یقین ہی نہیں ہے۔ اس کا مقصد یہی ہے کہ پیچھے کوئی اور سازش ہے۔
ہمارا کام ہے سازشوں کا خلاصہ نکالنا، قرآن و سنت کا خلاصہ آپ تک پہنچانا۔ ان کا مقصد ہے سازشیں کر کے لوگوں کو دین سے دور کرنا، اور اس منبر و محراب کے ورثاء کا کام ہے ان کی سازشوں کو بے نقاب کر کے رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے قریب کرنا۔ ہر کوئی اپنی اپنی ذمہ داری ادا کرے۔ جب وہ اپنی ذمہ داری ادا کر رہے ہیں، ہمیں بھی اپنی ذمہ داری ادا کرنی چاہیے۔ وہ وارثی کیا ہے کہ جو اوروں کی بولی کے پیچھے چل پڑے، جیسے کفار کہیں، غیر مسلم کہیں، وہ بھی وہی کہے، تو پھر نبی پاک علیہ السلام کے وارث اور ان کے اندر فرق کیا رہا؟ طبرانی شریف کی حدیث پاک ہے، رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اختلاف کوئی ضرور کرے لیکن میری بات کا جواب ہونا چاہیے۔ میں نے قرآن پڑھا ہے، احادیث سنائی ہے، میری اپنی کوئی بات نہیں ہے۔ لاکھ بار مجھ سے اختلاف کرے لیکن جواب ہونا چاہیے، لیکن انشاءاللہ قرآن کے خلاف تو کوئی نہیں نہ بول سکتا۔ طبرانی شریف کی حدیث پاک ہے، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا آخری زمانے کے اندر حاکم ظالم ہوں گے اور ان کے وزراء فاسق ہوں گے، اور ان کے قاضی شریعت کے مطابق فیصلے نہیں کریں گے، اور ان کے جو درباری علماء ہوں گے وہ جھوٹ بولیں گے۔ ان کے علماء کیا بولیں گے؟ جھوٹ بولیں گے۔ یہ طبرانی شریف کی حدیث ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اگر تم ایسا زمانہ پاؤ، فرمایا نہ ان کے پولیس کے محکمے میں شامل ہونا، نہ ان کا قاضی بننا، اور نہ ہی ٹیکس وصول کرنے والا بننا۔ اب کیا بنے گا؟ ہمارے سامنے ایک سائیڈ ہوتی ہے، دوسری سائیڈ نہیں ہوتی۔ یہ شریعت مطہرہ جو ہے نا، یہ پل صراط ہے، یہ بہت باریک راستہ ہے، اس میں سارے پہلوؤں کو سامنے رکھنا پڑتا ہے۔ ہمارے سامنے تو کوئی ایک نماز پڑھ لے تو ہم کہتے ہیں ماشاءاللہ بہت عاشق رسول ہے، لیکن ساری چیزوں کو دیکھنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے فرمایا ایک چھوٹا نقصان ہے، ایک بڑا نقصان ہے، ایک دنیا کا نقصان ہے، ایک آخرت کا نقصان ہے۔ فرمایا تم دنیا کا نقصان برداشت کر لینا لیکن آخرت کا نقصان کبھی گوارا نہ کرنا۔ اب دیکھیے کہ ایک ہے بیماری کا لگنا، اس بیماری کی وجہ سے ہلاکت کا ہو جانا، موت کا واقعہ ہو جانا، یہ ہے چھوٹا نقصان۔ لیکن نماز سے دور کرنا، روزے سے دور کرنا، حج کو خراب کرنا، یہ ہے دین کا نقصان، اور یہ ہے آخرت کا نقصان، یہ بڑا نقصان ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چھوٹا نقصان تو تم گوارا کر لینا لیکن بڑا نقصان گوارا۔ لہذا اگر ان چیزوں کی وجہ سے موت واقعہ ہو بھی تو یہ ہمیں گوارا کر لینا چاہیے، اس لیے کہ یہ چھوٹا نقصان ہے۔ اور دین سے دور ہو جانا، نماز روزے کو چھوڑ دینا، حج کو چھوڑ دینا، یہ بڑا نقصان ہے جس کی کبھی تلافی نہیں ہو سکتی۔ اللہ تبارک و تعالی جل وعلا ہمیں عقائد اسلامیہ کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، اور ان ساتوں کو سمجھ کے اللہ تبارک و تعالی استقامت عطا فرمائے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ سلطان بہو فرماتے ہیں، فرمایا نال کو سنگی سائیاں سنگ نہ کریے، اتے کل نو لاج نہ لائیے، بچے کدی ہنس نہ تھیو، پاویں موتیاں چوگ چگائیے، کوڑے کھو کدی مٹھے نہ باہو، پاویں سو